بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا آج آپ کی خدمت میں کوئی حکیمی نسخہ نہیں، کوئی ڈاکٹر کی گھریلو ٹوٹکے نہیں، صرف وہ چیزیں پیش کروں گی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وضاحت کی ہے کہ لوگوں کے لیے ہم نے ان چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ تو آپ دل کھول کے سنیے گا اور اس پہ ایمان رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جس چیز کی قسم اٹھا لی، جس کا ذکر فرما دیا اور جو لوگوں کے لیے فائدہ مند بتا دی، تو وہ ہمارے لیے بالکل فائدہ مند ہے۔ لیکن آج ہم بہت زیادہ ایمان میں کمزور ہیں۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ ہمیں حکیم ہی ٹھیک کریں گے، حکیمی نسخے، ڈاکٹر کے نسخے ہی ہمیں ٹھیک کریں گے۔ پیاری عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ صرف اپنے ایمان کو ہم پختہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں یقیناً شفا دے گا۔ تو پیارے عزیزو، ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ اپنی بیماری میں، اپنی جو پرائیویٹ پرابلم ہے اس میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے صرف دو چیزیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی ڈائٹ میں رکھ لیں، لے لیں اپنی ڈائٹ میں، تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور آپ کو اپنے کھان پین کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ آئیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 15 میں فرماتا ہے، فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو کو چاہیے کہ شہد سے اپنے لیے صحت پائے اور صحت بنائے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ واضح طور سے فرما دیا، فیہ شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو شہد بہت ہی زیادہ ہم سب کے لیے معتبر ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا، تو اس میں شفا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 اور سورہ تین، اس میں فرماتا ہوا، تین و زیتون، ہمیں قسم انجیر کی، ہمیں قسم ہے جیتون کی۔ تو پیاری عزیزو، یہ انجیر اور جیتون آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ نے یہ قرآنی نسخے کیے تو مجھے امید ہے کہ پھر کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب شہد کو لینا کس طرح، آئیے گا۔ شہد کی اور بے شمار فائدے ہیں، اور حدیث پاک میں تو کئی جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا اور لوگوں کو اسے بالکل پلایا، اتنا پلایا جتنا ان سے پیا گیا شفا کے لیے۔ تو آئیے اس کے کھانے کا طریقہ جو طب نبوی میں بتایا ہے، اس طرح اسے آپ استعمال کیجئے گا۔ آپ کی جو پرابلم ہے پرائیویٹ میں، جو تناؤ نہیں آتا، جو جلدی سے آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں بی بی کے پاس جاتے ہی، اور بستر پہ جانے کے بعد اچھے سے پرفارمنس نہیں کر پاتے، تو آئیے ان تینوں نسخوں کو کس طرح لیں، جیسے کہ طب نبوی میں فرمایا ہے کہ آپ 1 گلاس دودھ لیں، اس دودھ میں اچھے سے اوٹا لیں بہترین طریقے سے، اور اس میں گنگنا رہے، جب وہ گرم ہو، اوٹا کر کے ہلکا گنگنا رہ جائے، تو آپ 1 چمچ شہد ڈالیں، خالص شہد بڑھیا والا، یعنی کہ ہانی ڈالیں 1 چمچ، اور اسے اچھے سے گھول کر کے اور اسے پئیں سونے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے۔ آپ یہ لیں ڈائٹ میں، اور اگر اور زیادہ اس سے فائدہ چاہتے ہیں تو آپ صبح کو بھی ضرور لیں دودھ میں ڈال کر کے۔ اب آئیے گا، جو انجیر ہے، جو قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کی قسم فرمائی، والتین والزیتون، تو تین کہتے ہیں انجیر کو عربی میں، تو آپ 3 انجیر لے لیں اور پانی میں رات کو پھلو دیا آپ نے، اور صبح کو باسی میں انہیں کھایا، وہ پھول کر موٹے موٹے ہو جائیں گے، ویسے تو سوکھے ہوئے آتے ہیں، اگر وہ حکیم کے پاس سے لائیں گے، آپ پسرٹے سے یا دکان پہ سے لائیں گے تو وہ سوکھے ہوئے سے ہوں گے رکھے ہوئے، تو آپ انہیں پانی میں پھلو دیں، اچھے سے پھلو دیں ہو، اور اگر ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سرکہ ہو تو سرکے کی 2 بوندیں ڈال لیں اس میں پانی میں، اسے پھلو کر کے صبح کو کھائیں چبا چبا کر کے، اور اس پانی کو بھی پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر کی خون کی گردش ہوگی، خون دوڑے گا، تو انشاءاللہ خون کی گردش ہوگی، چند دن چند مہینے نہ کھائیں گے آپ، انشاءاللہ آپ بلڈ کی گردش ہوگی تو تمام جسم کے اندر جب وہ دوڑے گا تو آپ کی جو اعلی تناسل ہے وہاں بھی وہ بلڈ جائے گا، تبھی انسان کی جب بلڈ ہوتا نا زیادہ، تبھی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور یہ اس کی تاثیر ہے انجیر کی کہ تمام بیماریوں کو، جیسے بخار ہے، آئے دن آپ کو بخار کمزوری آتی ہے، تو یہ دور کرتا ہے۔ دوسرا جو عمل ہے
आप सोते टाइम अपनी नाक में रात को जैतून का 2 बूंदे तेल जरूर डाल के सोएं। जैतून के तेल डालने से मुराद है कि जो लोग चाहते हैं कि वो नौजवान रहें, उनकी मर्दाना ताकत में कुव्वत रहे, कुव्वत वाह को बढ़ाना चाहते हैं, तो सोते टाइम आप इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन में लेने, जो एक ड्रॉप आती है, एक ड्रॉप बना लें, उसमें 2 बूंदे तेल आपको टपकाना है अपनी नाक में। वो नाक में जाते ही आप सुबह को देखें कि आपकी नाक बिल्कुल खाली होगी और कोई महसूस ना हो कि आपने तेल डाला है उसमें या नहीं। इंशाल्लाह। मैं प्यारी अज़ीज़ों, मेरा बताने का मतलब और मकसद यही है कि कुछ आपको उससे फायदा पहुंचे, जो आप अपनी जिंदगी में जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप इस तरीके से अगर ये तीनों नुस्खे अपनी जिंदगी में, अगर आपने तीनों डाइट रखी, अगर आपने ये तीनों अमल किए, तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी डॉक्टर की, किसी हकीम की भी जाने की जरूरत नहीं है। और खान पान का तरीका इस तरह है, जैसे कि आप सुबह उठे तो आप 2-4 फल ले लें, फ्रूट्स खा लें, और आज तो मौसम तरबूजों का है तो आप तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, पेट भर कर खाएं सुबह को नाश्ते में। और जैसे ही 12 बजे, तो 12 बजे से पहले आप 1 प्लेट सैलेड करें। पहले सैलेड खाएं, फिर चाहे चावल खाएं, दाल खाएं, गोश्त खाएं, रोटी खाएं, चपाती खाएं, कुछ भी खा सकते हैं। इसके बाद दोपहर हो, और दोपहर के बाद जब शाम हो, तो शाम में सोने से 1 घंटा पहले, जैसे कि आप मगरिब से पहले पहले जैसा रोजा अफ्तार करते हैं उस टाइम भी आप खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं तो 6 बजे आप खाना खाएं। तो खाना खाने से पहले आप तो खाना खाने से पहले तो खाना खाने से 6 बजे आपको खाना खाना, यानी कि जो गर्मी के दिन होते हैं, बड़े होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के दिन बड़े बड़े हुआ करते हैं, तो इन बड़े दिनों में आपको 6 बजे खाना खाना है। 6 बजे खाना खाना है तो पहले एक प्लेट सैलेड की खानी है। खीरा ले लें आप, ककड़ी ले लें, उसमें आप मूली ले लें, चुकंदर ले लें, ये खा लिया। फिर उसके बाद आपको चपाती खानी है, गोश्त से खाएं, दाल से खाएं, कुछ भी खाएं। फिर रात को खाना नहीं लेना है। खाने का तरीका आपने अगर ये किया तो इंशाल्लाह आपके पास जो बीमारियां, जो गंदे जरासीम जिस्म में बनते हैं, जो कैंसर के जरासीम बनते हैं, वो आपके करीब भी नहीं आएंगे। और अगर किसी के अंदर पैदा भी हो जाते हैं ना, तो अगर इस तरह खाना लेते हैं तो वो जरासीम खुद ब खुद मर जाते हैं। तो प्यारी जो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे जो नौजवान भाई हैं वो अपने खान पीन का ध्यान रखें। जो बेकरी का खाना आप बिल्कुल ना लीजिएगा, और मुझे अपनी जो बेकरी का खाना आप बिल्कुल ना लीजिएगा। पकौड़े, समोसे और जो होटल के खाने हैं, आप वो कम से कम महीने में 1 बार खा लिया, शादी बारातों में खा लिया, वरना आप बिल्कुल ना खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।